Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف علماء حق پر۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سبھی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس پورے واقعہ کو ضرور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ اگر ہم غور سے اس واقعے کو سنیں گے تو ضرور بالضرور ہماری آنکھیں آبدیدہ ہو جائے گی۔ اور یہ واقعہ ہے ایک عاشق رسول کا، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کا۔ آپ ایک سچے پکے عاشق رسول تھے اور ایک نعت خواں تھے۔ آپ نے ایک بہترین نعت آپ علیہ السلام کی مدح میں لکھی تھی۔ اس کے بعد آپ جو ہے حج کے سفر پر جانا چاہتے تھے، اور اس دوران آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آئیے ہم یہ پورا مکمل واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف علماء حق سے نہیں جڑے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، جزاکم اللہ۔ ناظرین، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر وہ اپنی لکھی ہوئی نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دے۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا۔ اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار ہماری مدح میں لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے ہیں؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ اپنے چند اشعار پڑھے۔ یہ مذکورہ اشعار جو ابھی پیش کیے جائیں گے فارسی زبان میں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ کرتا چلوں تاکہ ہم سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوردہ ہو گیا ہے۔ آپ کے اشعار یہ تھے، تنم فرسودہ جاں پارا زہر جاں یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارہ زعسیاں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر قربان کر دوں۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور اپنے گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک آخری شعر آپ نے کہا کہ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ یہ آپ کے فارسی کے اشعار کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق رسول بنائے اور اپنی محبت کو اپنی اولاد، جان، مال اور تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔